یہ کہانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کا نام، ان کی زندگی اور ان کی دعوت قرآن مجید، بائبل اور اسلامی روایات میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہمیں نہ صرف ان کی نبوت اور رسالت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، بلکہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی قدرت، صبر اور بندگی کی دعوت کرتا ہے، عظمت کے بارے میں بھی سبق ملتا ہے، اور آخر تعلقات اور خاص تعلقات ان کی زندگی ان سب کے بارے میں اللہ کی راستے میں وقف کر رکھی تھی۔ وہ بدپرست معاشرے میں توحید کا پیغام لے کر اٹھتے تھے اور اپنی قوم کو شرک سے روکتے تھے۔ ان کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش اور کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت کے شرف سے نوازا۔ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ہاں بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینا اللہ کی قدرت کا ایک بڑا نشان تھا۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ ان کی زوجہ سارہ کے بطن سے ایک صالح اور نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ اس بشارت پر حضرت سارہ حیران رہ گئیں اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اور حضرت ابراہیم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے بعد بھی ہدایت اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نیک، فرمان بردار اور صابر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے والد کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور توحید، نیکی اور عدل کی تعلیم دیتے۔ پھر سبق اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبوت کا مشن صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ ان کے زمانے میں بھی لوگوں کی زیب و زینت، بت پرستی اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت اسحاق نے انہیں سمجھایا کہ حقیقی رب صرف ایک ہے، وہی خالق و مالک ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ دنیا کی عارضی لذتیں انسان کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اسلامی روایات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہایت نرم دل، شفیق اور حلم والے نبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم کے بہترین تربیت یافتہ بیٹے تھے۔ ان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کا جذبہ موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کے ذریعے آئندہ نسلوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے مثالیں بیان کر کے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے کس طرح پچھلی قوموں کو ان کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام، عاد اور ثمود کے قصے سنا کر بتایا کہ جب لوگ اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی پیغام یہی تھا کہ انسان کو دنیاوی فخر و غرور چھوڑ کر عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی صبر و شکر کی مثال تھی۔ انہوں نے کبھی دنیاوی خواہشات کو اپنے مقصد کے آڑے نہیں آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا اصل کام اللہ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ حضرت اسحاق کا انداز نرم اور محبت بھرا تھا۔ وہ اپنی قوم کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت اور نرمی سے سمجھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پیروکار ان سے محبت کرتے اور ان کی بات کو دل سے سنتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینا ایک ایسا وعدہ تھا جو اللہ نے پورا کیا، تاکہ قیامت تک لوگ اس بات کو یاد رکھیں
کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مایوسی ایمان والے کے لیے نہیں، چاہے حالات کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اور مدد ہر حال میں بندے تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا تسلسل تھا۔ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں کو نبوت دی گئی تاکہ اللہ کی ہدایت زمین پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے بعد میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات بھی نرمی اور سکون کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی قوم میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کا وقت پورا ہوا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان کی قبر فلسطین کے شہر حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب بتائی جاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ اور توحید کی اہمیت کے بے شمار اسباق سکھاتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں، لیکن جو بندہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ ان کی زندگی آج بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایمان افروز اور تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔